آگے سبق دیکھیے بھائی کتاب میں، چونکہ ذکر ملحق بعد ذکر رباعی میں آید چہ فہم آ بر فہم رباعی موقوف است، لہذا اولا ذکر مطلق کردہ میں شود و آ بر دو قسم است، با حمزہ وصل و بے وصل۔ اول را ہفت باب است، باب اول افتعال، علامت این باب تائے زائدہ است بعد فا کلمہ چون الاجتناب پرہیز کردن۔ گزشتہ سبق میں ہم نے دوسرے باب کی دوسری فصل شروع کی تھی۔ دوسرے باب کی پہلی فصل میں ثلاثی مجرد کی ساری گردانیں انہوں نے ذکر کی تھیں، اور کل ہم نے دوسری فصل شروع کی دوسرے باب کی، جس میں انہوں نے ثلاثی مزید فی کا بیان شروع کیا، اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ثلاثی مزید فی جو ہے وہ دو قسم پر ہے، ایک ملحق برباعی اور ایک مطلق۔ ثلاثی مزید فی ملحق با رباعی، یعنی جو ہوتا تو ثلاثی ہے، یعنی حروف اصلی تو اس میں 3 ہوتے ہیں، لیکن اس میں کچھ حروف کی زیادتی کر کے اس کو رباعی کے وزن پر لے جاتے ہیں، کبھی رباعی مجرد کے وزن پر لے جاتے ہیں، کبھی رباعی مزید فی، تو وہ ہے تو ثلاثی، کیونکہ حروف اصلی کتنے ہیں؟ 3 ہیں، تو لہذا اس کو رباعی تو نہیں کہیں گے، کیونکہ رباعی میں تو حروف اصلی 4 ہوتے ہیں، تو اس کو ثلاثی کہیں گے۔ البتہ یہ ملحق با رباعی ہے، یعنی رباعی کے ساتھ ملایا گیا ہے اس کو، اور جس باب کے ساتھ یہ ملے گا اس کو ملحق بھی کہتے ہیں بھائی۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے بتلایا تھا کہ ہر باب کے خاص خاص معانی ہوتے ہیں جو اس باب کی خاصیات کہلاتی ہیں، اور اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ اور جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی کہ باب افعال کا ایک خاصہ ہے تعدیہ۔ عرب کیا کرتے ہیں؟ کسی لفظ کو، کسی فعل لازم کو متعدی بنانا ہو تو اس کو باب افعال میں لے جاتے ہیں۔ پہلے مفعول نہیں آ رہا تھا، اب باب افعال میں جائے گا تو اس کا مفعول آ جائے گا، یا پہلے اگر اس کا ایک مفعول آ رہا تھا تو اس کو باب افعال میں لے جائیں گے تو اب وہ متعدی بدو مفعول ہو جائے گا، اب 2 مفعول آئیں گے، یا پہلے اگر 2 آ رہے تھے تو اس کو باب افعال میں لے جائیں گے تو اس کے 3 مفعول آئیں گے بھائی۔ تو یہ خاصہ ہے کس کا؟ باب افعال کا۔ اور یہ صرف باب افعال کا خاصہ نہیں، اور ابواب کے بھی ہیں، تو ہر باب کے کئی کئی خاصے ہیں بھائی۔ اسی طرح باب افعال کا ایک خاصہ سلب ماخذ بھی آپ نے پڑھا، کہ ماخذ یعنی جس سے وہ باب بنا ہے، وہ جو مادہ ہے اس کا سلب ہو، اس کی نفی ہو، جیسے شکایت۔ اسی شکایت کو لے گئے باب افعال میں، اشکا یشکی، اور اشکا یشکی کا کیا معنی؟ شکایت کو ختم کرنا۔ اور اسی طرح طاقت قوت کو کہتے ہیں، لیکن اسی کو باب افعال میں لے گئے اطاق یطیق، تو اس کا معنی ہے طاقت کا نہ ہونا، اطاق یطیق۔ اسی طرح فلوس پیسوں کو کہتے ہیں، اور لیکن اس کو باب افعال میں لے گئے افلس یفلس افلاسا فہو مفلس، تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس فلوس نہ ہوں، پیسے نہ ہوں۔ یہ کیا ہے؟ سلب ماخذ۔ اسی طرح ایک خاصہ میں نے ذکر کیا تھا، جیسے باب مفاعلہ کا ایک خاصہ کیا ہے؟ مشارکت، یعنی یہ جانبین سے فعل چاہتا ہے، تو عرب نے جب مشارکت والا معنی ادا کرنا ہو تو اس کلمے کو کس میں لے جاتے ہیں؟ باب مفاعلہ میں۔ جیسے ضربہ کا معنی ہے مارنا، ضربہ زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، لیکن جب عرب نے یہ بتلانا ہو کہ زید اور عمر دونوں نے ایک دوسرے کو مارا تو پھر اس کو باب مفاعلہ میں لے جاتے ہیں، ضرب زید عمرا۔ اب زید فاعل ہے اور عمران مفعول ہے، تو لفظوں میں تو ایک فاعل ہے اور ایک مفعول، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں فاعل بھی ہیں، دونوں ضرب لگانے والے بھی ہیں، اور دونوں مفعول بھی ہیں، یعنی دونوں پر ضرب واقع بھی ہو رہی ہے۔ اسی طرح جلسہ کا معنی ہے بیٹھنا، لیکن باب مفاعلہ میں لے گئے تو اب باہم بیٹھنا، دو آدمیوں کا ایک دوسرے کے، دو یا زیادہ آدمیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، تو جانبین سے فعل کو چاہتا ہے۔ تو یہ ملحق جو کرتے ہیں رباعی کے ساتھ، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے
کہ رباعی کا کوئی خاص معنی یعنی کوئی خاص خاصیت مقصود ہوتی ہے، اس خاصیت کو، اس معنی کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو ثلاثی ہوتا ہے اس میں ایک یا زیادہ حروف بڑھا کر اس کو رباعی کے وزن پر لے جاتے ہیں، یا رباعی مجرد کے وزن پر یا رباعی مزید فی کے وزن پر. جیسے بھائی جلبابا، جلباب، جلباب سے ہے. جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں، یہ بڑے چوغے کو کہتے ہیں بھائی. اور اس کا مادہ جلابا ہے، جیم لام با. لیکن اسی کے ساتھ ایک اور با بڑھا کر اس کو باب دحرجہ میں لے گئے، جلبابا یجلببو. کس لیے؟ کیونکہ باب دحرجہ کا ایک خاصہ ہے الباس، کسی کو ماخذ پہنانا. تو جلبابا کا ماخذ کیا، کس سے لیا، کس سے بنا؟ جلباب سے. کس سے بنا؟ جلباب سے. تو دوسرے کو ماخذ پہنانا یعنی جلباب پہنانا. تو جلبابا کا معنی کیا ہوا؟ جلباب پہنانا. جلبابا، اس نے کسی کو جلباب پہنائی. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ابواب ملحق ہیں. تو یہ جو ابواب ملحق ہوتے ہیں ان کا اپنا کوئی الگ معنی یعنی اپنی الگ کوئی خاصیات نہیں ہوتی. وہی رباعی والی ایک آدھی خاصیت جس کے لیے اس کو لے کر گئے ہیں وہ اس کے اندر آئے گی. جبکہ باقی ثلاثی مزید فی مطلق جو ہیں ان کی الگ الگ اپنی خاصیات ہیں. باب افعال اس کی اپنی بہت سی خاصیات ہیں، باب تفعیل کی اپنی خاصیات ہیں، باب مفاعلہ کی اپنی خاصیات ہیں. لیکن جلبابا یہ جس کو آپ لے کر گئے رباعی کے وزن پر، اس کی اور کوئی خاصیت نہیں. صرف کون سی خاصیت ہے؟ وہ جو ایک خاصیت جس کے لیے آپ لے کر گئے ہیں. کبھی ایک خاصیت کے لیے لے جاتے ہیں، کبھی دوسری خاصیت کے لیے. تو بس وہی ایک معنی اس کے اندر ہوتا ہے، وہی ایک خاصیت آتی ہے، دوسری خاصیت نہیں آتی. تو ملحق کی پہچان کیسے ہوگی؟ ایک تو اس کا مادے سے پتا چلے گا، وہ ثلاثی ہوگا لیکن آئے گا کس کے وزن پر؟ رباعی کے وزن پر. ہے ثلاثی اور وزن کس کا ہے؟ رباعی کا ہے. نیز اس کے اپنے الگ معانی نہیں ہوں گے، جبکہ ہر باب کے اپنے الگ معانی ہوتے ہیں، اس لیے اس کو علیحدہ نہیں شمار کرتے، اس کو ملحق با رباعی کہتے ہیں. جلبابا کا کوئی الگ باب نہیں بناتے بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملحق با رباعی، کیونکہ اس کے اپنے الگ اور کوئی معانی ہے ہی نہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی ثلاثی میں کچھ حروف بڑھا دیے اور پھر اس کا ایک الگ وزن بن گیا، رباعی والا وزن بنا ہی نہیں، تو یہ ملحق با رباعی بھی نہیں، کیونکہ اس کا وزن ہی وہ نہیں ہے. جیسے اجتنبا، اجتنبا میں شروع میں حمزہ بڑھایا اور درمیان میں تا بڑھا دی تو اجتنبا بن گیا، لیکن کیا رباعی کا وزن بنا؟ نہیں. تو جب بھی حروف بڑھائیں گے ہمیشہ رباعی کا وزن بنے گا ہی نہیں. جب وزن ہی نہیں رباعی کا بنا تو یہ ملحق با رباعی بھی نہیں. اور اگر رباعی کا وزن بن بھی جائے صورت کے اعتبار سے، جیسے اکرامہ بروزن دحرجہ، ملحق با رباعی نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگرچہ صورت اس کی اکرامہ کی کس کی طرح ہے؟ دحرجہ کی طرح. اکرامہ میں کیا ہے؟ پہلے حرف پر زبر ہے، پھر ساکن ہے، پھر اگلے دونوں پر زبر. اور دحرجہ میں بھی اسی طرح، پہلے دال پر زبر، ہا ساکن، اور را اور جیم دونوں پر زبر. تو صورت تو ایک جیسی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو ملحق با رباعی نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ اس کے اپنے بہت سے خاصے ہیں، بہت سے معانی ہیں. اس رباعی کے علاوہ اس کے اپنے الگ الگ معانی آتے ہیں. جیسے ایک معنی میں نے بیان کر دیا، کسی باب کو، کسی لفظ کو متعدی بنانا ہو تو کس میں لے جاتے ہیں؟ باب افعال میں. تو یہاں باقاعدہ قوانین کے تحت عمل ہوتا ہے. جیسے ذہبہ، اس کو باب افعال میں لے جانا ہو تو کیا قانون لگائیں گے؟ کس طرح کریں گے؟ شروع میں حمزہ لائیں گے، دیکھا. اور اسی طرح جلسہ کو لے کر جانا ہے باب افعال میں تو شروع میں کیا لائیں گے؟ حمزہ لائیں گے. تو یہاں باقاعدہ قانون کے مطابق صورتیں بدلتی ہیں، جبکہ ملحق کے اندر ایسا نہیں ہوتا. کوئی ایک حرف بڑھا دیتے ہیں، کبھی کہاں بڑھا دیتے ہیں، کبھی کہاں پر بڑھا دیتے ہیں، کوئی قانون اور ضابطہ نہیں. قانون تو یہ ہے نا، جس کو بھی لے کر جانا ہے ایک ہی طریقے سے لے کر جانا ہے، لیکن ایک طریقے سے نہیں لے کر جاتے. تو ملحق جو ہوگا ایک تو وہ رباعی کے وزن پر ہوگا،
دوسرا وہ خلاف القیاس ہوگا. کیا ہوگا؟ کیا معنی خلاف القیاس؟ یعنی قانون کے خلاف ہوگا، قانون کے مطابق نہیں ہوگا. باقی تو سارے قیاس کے مطابق ہیں. کسی بھی صیغے کو آپ باب افعال میں لے جانا چاہیں، شروع میں کیا لائیں گے؟ حمزہ. خاص طریقے سے اس کو لے کر جائیں گے، لیکن اس میں کوئی قانون نہیں. جیسے جلبابا میں آخر میں با بڑھا دی، کبھی درمیان میں وہ بڑھا دیتے ہیں، سر والا یو سر وی لو، کبھی کوئی اور لفظ بڑھا دیتے ہیں، بس صورت اس جیسی بنا دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہذا اب باب افعال جو ہے اکرما دحرجہ کے وزن پر تو آ گیا صورت کے اعتبار سے، لیکن اس کو ملحق نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ اس کے اپنے خاصے ہیں اور یہ باقاعدہ قوانین کے تحت بنتا ہے. حالانکہ ملحق جو ہوتا ہے وہ تو قانون کے مطابق نہیں، اس وہاں تو کوئی قانون ہوتا ہی نہیں ہے. تو لہذا ملحق جو ہوگا اس کے اپنے الگ معانی نہیں ہوں گے، الگ خاصے نہیں ہوں، نیز وہ قانون کے مطابق بھی نہیں ہوگا، یعنی وہاں کوئی قانون وغیرہ نہیں ہوگا، اور نیز اس کی اپنی الگ گردان بھی نہیں. جبکہ جو مطلق ہے ثلاثی مزید فی، جن کو ہم ملحق نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے ملحق؟ کیونکہ اس کے اپنے الگ خاصے ہوتے ہیں، اس کے اپنے باقاعدہ قانون کے تحت وہ بنتے ہیں، اور نیز اس کی اپنی گردان ہوتی ہے، لہذا اس کو ملحق نہیں کہیں گے. اور پھر اکرما بروزن دحرجہ، میں نے بتلایا تھا کہ وزن دو قسم کا ہے، ایک وزن صرفی، ایک وزن صوری. وزن صرفی کے اندر جیسے منصور بروزن مفعول، یہاں مزید کے مقابلے میں مزید لاتے ہیں اور اصلی کے مقابلے میں اصلی لاتے ہیں، اصلی کے مقابلے میں اصلی لاتے ہیں. اور حرکات و سکنات بھی ایک جیسی ہوتی ہیں. اگر منصور میں میم پر زبر ہے تو مفعول میں بھی میم پر کیا ہے؟ زبر ہے. سورہ سمجھ میں آ رہی؟ یا مضروب، اس میں بھی میم پر کیا ہے؟ زبر. تو حرکات و سکنات بھی بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں اور اصلی کے مقابلے میں اصلی آتا ہے، زائد نہیں. تو اصلی کے مقابلے میں اصلی آتا ہے اور زائد کے مقابلے میں زائد. جبکہ وزن صوری، اس میں صورت ایک جیسی ہوتی ہے، وہاں اصلی اور زائد کو نہیں دیکھا جاتا. جیسے اکرما بروزن دحرجہ، صورت ایک جیسی ہے. اکرما کے شروع میں زبر، پھر ساکن، پھر دو زبر را اور میم پر. دحرجہ میں بھی دال پر زبر، پھر ہا ساکن، پھر را اور جیم دونوں پر زبر. حالانکہ اکرما کا وزن کیا ہے؟ افعل، وزن صرفی افعل. اور دحرجہ کا وزن صرفی کیا ہے؟ فعلل. دیکھو وہاں اصلی کے مقابلے میں اصلی جو فا ہے، عین ہے، لام ہے، وہ لے کر آ رہے ہیں. تو وزن صرفی تو دونوں کا بالکل الگ الگ ہے، ایک افعل اور ایک فعلل، لیکن صورت دونوں کی ایک جیسی ہے، اکرما اور دحرجہ. تو وزن صوری ہے، یعنی دونوں کا وزن ایک جیسے سے کیا مراد ہے؟ دونوں کی صورت ایک جیسی ہے، صورت ایک جیسی ہے. تو یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. کئی جگہ ذکر آ جاتا ہے کہ ان دونوں کا وزن ایک ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ بھئی ایک کا تو وزن افعلہ ہے، ایک کا وزن تو فعللہ ہے، ایک وزن کا ہے. تو سمجھ جائیں اگر وزن صرفی نہیں مراد تو پھر معلوم ہوا کون سا وزن مراد ہوگا؟ وزن صوری مراد ہوگا. اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو ملحق ہے، ملحق یہ تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا جب آپ کو پہلے رباعی سمجھ میں آ جائے. رباعی سمجھ میں آپ تو پڑھ چکے ہیں، ابواب الصرف میں رباعی پڑھ چکے ہیں یا نہیں؟ آپ کو تو سارے ابواب ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، سارے باب یاد ہیں. لیکن جو نیا طالب علم پڑھ رہا ہوگا اس کو تو ابھی رباعی کا پتہ ہی نہیں ہے. جب رباعی کا پتہ ہی نہیں، اس کو یہ بات سمجھانا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا اور اس کو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی جب تک پہلے رباعی کو نہ پڑھ لے. اسی لیے مصنف نے کہا چونکہ یہ ملحق با رباعی ہے تو ثلاثی، لیکن کیا ہے؟ ملحق با رباعی. تو پہلے آپ کو رباعی کا پتہ تو چلے، پھر ملحق با رباعی کا بھی پھر پتہ چلے گا. لہذا ملحق با رباعی جو ہے تو ثلاثی، لیکن ہم اس کو یہاں ذکر نہیں کریں گے، رباعی کے بعد جا کر ذکر کریں گے. یہ باب کس کا چل رہا ہے؟ ثلاثی مزید فی کا. اور ثلاثی مزید فی
ملحق برباعی بھی ہوتا ہے، ہے تو وہ ثلاثی، لیکن ہم اس کو کہاں ذکر کریں گے؟ رباعی کے بعد، پھر ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے یہی اب ذکر کر رہے ہیں آگے بھائی، کہتے ہیں چونکہ ذکر ملحق بعد ذکر رباعی میں آید، کہ چونکہ ملحق کا ذکر رباعی کے ذکر کے بعد آتا ہے، چہ فہم بر فہم رباعی موقوف است، کہ اس کا سمجھنا، یعنی ملحق کا سمجھنا رباعی کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ رباعی سمجھ میں آئے گا تو ملحق بھی سمجھ میں آئے گا، لہذا اولاً ذکر مطلق کردہ میں شود، اس لیے پہلے مطلق کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلے میں کس کا ذکر کرتا ہوں؟ تو کہتے ہیں لہذا اولاً ذکر مطلق کردہ میں شود، لہذا پہلے جو ہے مطلق کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وہاں بر دو قسم است، اور وہ دو قسم پر ہے۔ بھائی وہی جو 12 ابواب آپ نے پڑھے، ثلاثی مزید فیرا 12 ابواب مشہور است، 12 ابواب، ان 12 ابواب میں آپ یہ جتنے 12 ابواب ہیں یہ مطلق ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ ملحق برباعی نہیں ہیں، اسی لیے ان کو الگ ذکر کیا ہم نے وہاں ابواب الصرف کے اندر۔ تو یہ جو مطلق ہیں یہ کل کتنے ابواب؟ 12 ابواب ہیں، اور 12 ابواب، ان میں آپ غور کر لیں، بعضوں کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے اور بعضوں کے شروع میں حمزہ وصل نہیں آتا، حمزہ وصل نہیں آتا۔ جیسے استفعل، یہ حمزہ کیا ہے؟ حمزہ وصل۔ اور اسی طرح افتعل، یہ حمزہ کیا ہے؟ حمزہ، تو باب استفعال کا حمزہ بھی وصلی، باب افتعال کا حمزہ بھی وصلی، بلکہ آسان لفظوں میں یوں کہو، باب افعال جو ہے، باب افعال کا حمزہ قطعی ہے، وہ وصلی نہیں۔ اور باقی جتنے باب ہیں 12 ثلاثی مزید فی کے ابواب، ان میں آپ غور کر لیں، جہاں بھی شروع میں حمزہ آ جائے آپ سمجھ جائیں وہ حمزہ وصل ہے۔ وہ کیا ہے؟ حمزہ وصل ہے۔ تو باب افعال کے علاوہ کتنے باب ہیں جن میں حمزہ وصل آتا ہے؟ یہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ وہ 7 ابواب ہیں بھائی۔ کتنے ابواب ہیں؟ 7، جن کی تفصیل آگے اس ذکر کر رہے ہیں بھائی۔ وہ 7 ابواب ہیں جن کے شروع میں حمزہ، تو باب افعال کا حمزہ کیا؟ قطعی۔ یاد رکھو یہ جو حمزہ قطعی اور وصلی، اس کے بارے میں، حمزہ قطعی جو ہوتا ہے وہ درمیان عبارت میں گرتا نہیں، اس کو پڑھا جائے گا، درمیان عبارت میں گرے گا نہیں۔ بھائی دیکھو شروع میں آئے حمزہ وصل پھر تو پڑھتے ہیں، شروع میں آئے تو پڑھتے ہیں، لیکن درمیان عبارت میں آئے تو حمزہ وصل گر جاتا ہے، اس کو پڑھتے نہیں۔ جیسے ان فطارا، ابھی آگے مثال آ جائے گی، یا یوں کو افتعل، اس کے شروع میں ما لے آؤ، مفتعل، کیا بن جائے گا؟ دیکھا افتعل والا حمزہ گر گیا۔ یہ جو حمزہ وصل ہے یہ درمیان عبارت میں گر جاتا ہے، ہاں اسی سے آپ پڑھنا شروع کریں پھر نہیں گرے گا، جب شروع میں آئے، کیونکہ شروع میں افتعل، آگے تو افتعل کے بعد کیا ہے؟ فا ساکن، اب نہیں گرے گا کیونکہ ساکن سے ابتدا عربی میں نہیں ہو سکتی، تو اسی لیے شروع میں ان کے حمزہ وصل ملاتے ہیں، کیونکہ اگلا حرف کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حمزہ وصل کیا ہوگا؟ عبارت کے درمیان آئے جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو اس کو گرائیں گے، اس کو کیا کریں گے؟ گرائیں گے۔ اور اگر وہاں سے عبارت شروع کر رہے ہیں پھر اس کو پڑھیں گے، پھر نہیں گرائیں گے۔ جیسے زید ابن بکر، زید ابن، یہ ابن کا حمزہ وصلی ہے، لہذا یہ جب ملا کر پڑھو گے یہ گر جائے گا، زید بن بکرین، زید بن، دیکھو حمزہ کدھر؟ حمزہ گر گیا بھائی، تو یہ درمیان عبارت میں گر جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ رک جائیں زید اور پھر آگے پڑھیں ابن بکرین، اب حمزہ پڑھیں گے، جب آغاز ہو تو پھر حمزہ وصل پڑھیں گے، کیونکہ حمزہ کے بعد کیا ہے؟ با، اور با کیا ہے؟ ساکن، اور ساکن سے ابتدا عربی میں نہیں ہو سکتی۔ جبکہ باب افعال کا حمزہ قطعی ہے، وہ کہیں بھی نہیں گرے گا، وہ ہمیشہ اس کو پڑھنا پڑے گا۔ تو حمزہ وصل والے کہتے ہیں 7 باب ہیں، 7 باب، وہ باب اب آنے لگے ہیں۔
تو کہتے ہیں وہاں بر دو قسمت جو ثلاثی مزید تھی مطلق جو ہے بر دو قسمت وہ دو قسم پر ہے با حمزہ وصل و بے وصل، ایک حمزہ وصل کے ساتھ اور ایک بے وصل بغیر حمزہ وصل کے۔ اول را ہفت باب است، پہلے کے 7 باب ہیں، یعنی با حمزہ وصل کے 7 باب ہیں۔ باب اول افتعال، بھائی پہلا باب باب افتعال، اس کے شروع میں جو حمزہ ہے حمزہ وصلی ہے۔ کہتے ہیں علامت ای باب تائے زائدہ است، اس باب کی علامت تائے زائدہ ہے۔ بھائی علامت جس کے ذریعے کسی چیز کو پہچانا جائے، اس تا کے ذریعے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ صیغہ باب افتعال سے آیا ہے۔ افتعال، یہ جو فا کے بعد تا ہے، افتعال یفتعل افتعالا، یہ تا کیا ہے؟ باب افتعال کی علامت ہے، اس کے ذریعے آپ پہچانیں گے کسی صیغے کو کہ یہ کس باب سے آیا ہے، باب افتعال سے۔ علامت ای باب تائے زائدہ، اس باب کی علامت تائے زائدہ ہے بعد فا، کس کے بعد؟ فا کے بعد، فا کے بعد یہ تا زائدہ جو ہے اس کی علامت ہے۔ اچھا پھر سنو، کہتے ہیں علامت ای باب تائے زائدہ است بعد فا کلمہ، اس باب کی علامت جو ہے وہ تائے زائدہ ہے، کس کے بعد؟ فا کلمہ، فا کلمہ کے بعد جو تا زائدہ آ رہی ہے وہ اس باب کی علامت ہے۔ چون الاجتناب، پرہیز کردن، اجتناب کا معنی پرہیز کرنا، بچنا، دور ہونا۔ تصریف اس کی گردان، اجتنب یجتنب اجتنابا فہو مجتنب و اجتنب یجتنب اجتنابا فذاک فہو اجتنابا فہو مجتنب الامر منہ اجتنب والنہی عنہ لا تجتنب الظرف منہ مجتنب۔ اچھا بھائی جی، یہ ساری گردانیں آپ کو یاد ہیں، ابواب الصرف میں آپ بہترین یاد کر چکے ہیں بھائی۔ جو باب آئے گا میں آپ میں سے ہر ایک سے سنتا جاؤں گا بھائی، پورا باب بھی سن لوں گا اور صرف صغیر بھی اور اس کی کبیر بھی، ماضی مضارع امر نہی وغیرہ ساتھ ساتھ سنتا رہوں گا بھائی۔ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں فذالک آنا چاہیے، فہوا مجتنبن ہے اور فہوا مجتنبن، بھئی یہ ہر ایک کا میں نے بتایا صرف صغیر کا اپنا طریقہ ہے، تو فہوا مجتنبن کہہ دو یا فذالک مجتنبن کہہ دو۔ ہوا ضمیر ہے اور ذالک اس میں اشارہ ہے، تو ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے بھئی، اور ہمارا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے بھائی، تفصیل اس کی بیان ہو چکی، کیونکہ وجہ اس کی آپ نے پڑھی ہوگی بھائی، ابواب الصرف کے اندر حاشیے میں وجہ ذکر تھی کہ مجتنبن یہ کیا ہے، اس میں فاعل، اور مجتنبن یہ کیا ہے، اس میں مفعول، اور اس میں فاعل کا اسناد ہوتا ہے فاعل کی طرف، اور اس میں مفعول کا اسناد ہوتا ہے مفعول یعنی نائب فاعل کی طرف، اور فاعل قوی ہے اور مفعول ضعیف ہے، اور یہ جو ضمیر ہے ہوا یہ بھی معرفہ، اور ذالک اس میں اشارہ یہ بھی کیا ہے، معرفہ ہے۔ معرفہ یاد ہے یا نہیں؟ نحو میں آپ نے پڑھے ہوں گے، تمام ضمیریں ہیں اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، تو ضمیر بھی معرفہ اور اس میں اشارہ بھی معرفہ، لیکن دونوں ایک درجے کے نہیں ہیں، دونوں کا درجہ الگ ہے۔ ضمیر زیادہ معرفہ ہے اور اس میں اشارہ اس کے مقابلے میں کم معرفہ ہے، کم درجے کا، یعنی اس میں قوت کم ہے۔ تو ایک اس میں فاعل آ رہا تھا، اس میں فاعل کیا ہے، مجتنبن، وہ قوی ہے، اور مجتنبن اس میں مفعول کیا ہے، توجہ نہیں سبق کی طرف، اس میں فاعل کیا ہے، قوی۔ کیوں قوی؟ کیونکہ اس کا اسناد فاعل کی طرف ہوتا ہے، اور اس میں مفعول ضعیف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے، نائب فاعل یعنی مفعول کی طرف ہوتا ہے۔ معلوم مجتنبن قوی ہوا بئی لحاظ کہ اس کا اسناد فاعل کی طرف ہے، اور مجتنبن ضعیف ہوا بئی لحاظ کہ اس کا اسناد کس کی طرف ہے، مفعول کی طرف ہے اس کا اسناد۔
تو معلوم ہو مجتنبن قوی اور مجتنبن ضعیف، اور ہوا اور ذالکا، اس میں سے ہوا قوی اور ذالکا ضعیف، تو قوی کے لیے ہم قوی لے آئے اور ضعیف کے لیے ضعیف لے آئے۔ مجتنبن قوی ہے، اس کے لیے ہوا لے آئے جو قوی ہے، فہوا مجتنب، اور مجتنبن ضعیف ہے تو اس کے لیے ذالکا ہم اپنی گردانوں میں لے آئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال یہاں ان کا اپنا طریقہ ہے، آپ جس طرح بھی یاد کرنا چاہے، لیکن آپ نے جب ایک طریقے سے یاد کیا ہوا ہے، آپ نے ہر جگہ وہی طریقہ جاری رکھنا ہے بھائی۔ اچھا جی، سنائیے بھائی، یہ مادہ ہم یہاں سے لے لیں گے، کلمہ یہاں سے لے لیں گے۔ آپ نے کون سی گردان پڑھی ہے وہاں پر؟ ایک تاسابا، باب افتعال سے آپ نے کیا پڑھا؟ ایک تاسابا، لیکن انہوں نے کیا دیا ہے لفظ؟ اجتنبا۔ تو اب آپ اجتنبا کے ساتھ صرف صغیر سنائیے اپنے طریقے کے مطابق بھائی۔ جی، اجتنبا صرف صغیر سنائیے، آواز اونچی آواز میں بھائی۔ اجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب واجتنب یجتنب اجتنابا فذاك مجتنب لم يجتنب لا يجتنب لا يجتنب لن يجتنب الامر من اجتنب لتجتنب ليجتنب والنهي عن لا تجتنب لا تجتنب لا يجتنب والظرف من مجتنب مجتنبان۔ شاباش بھائی۔ جی ماضی سناؤ، اجتنبا اجتنب 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 اجتنبت اجتنبت اجتنبنا اجتنبت اجتنبتم اجتنبتم اجتنبت اجتنبتم اجتنبتن اجتنبت اجتنبنا۔ اوجتنبا مجہول، ماضی مجہول سناؤ۔ اوجتنب 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 اوجتنبت اوجتنبت اوجتنبنا اوجتنبت اوجتنبتم اوجتنبتم اوجتنبت اوجتنبتم اوجتنبتن اوجتنبت اوجتنبنا۔ یجتنبو یجتنبو یجتنبان یجتنبون تجتنب تجتنبان یجتنبن تجتنب تجتنبان تجتنبون تجتنبین تجتنبان تجتنبن اجتنبون اجتنبو۔ شاباش۔ یجتنبو یجتنبو یجتنبان یجتنبون تجتنب تجتنبان یجتنبن تجتنب تجتنبان تجتنبون تجتنبین تجتنبان تجتنبن اجتنبون اجتنبو۔ شاباش۔ اچھا بھائی، چلیے اب ساری گردانیں سننا تو مشکل ہے، یوں کرو امر سنا دو بھائی۔ اجتنب اجتنب اجتنبا اجتنبو اجتنبی اجتنبا اجتنبنا۔ ہاں شاباش۔ اور نہیں سناؤ، لا تجتنب لا تجتنب لا تجتنبا لا تجتنبو لا تجتنبی لا تجتنبا لا تجتنبنا۔ شاباش شاباش۔ چلیے تو یہ گردانیں سب آپ کو یاد ہیں بھائی۔ اب چند ایک میں سنتا جاؤں گا، ساری سننے میں میرا خیال وقت زیادہ لگ جائے گا، سب آپ کو یاد ہیں۔ اچھا دیکھیے بھائی آگے کتاب پر، دریں باب و جملہ ابواب ثلاثی مزید فی و رباعی مجرد و مزید فی در فعل ماضی مجہول سوائے ما قبل آخر کے مکسور میں باشد، ہر حرف متحرک مضموم میں شود و ساکن بحال خود میں ماند۔ یہاں سے فعل مجہول بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، فعل مجہول کا کس کس سے؟ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ کہتے ہیں فعل مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر سے ماقبل کو کسرہ دے دو۔ اجتنبا ماضی کی بات چل رہی ہے، ماضی اجتنبا ماضی معروف ہے، اس کو ہم نے کیا بنانا ہے؟ مجہول۔ طریقہ یہ ہے کہ آخر سے ماقبل کو کسرہ دے دو۔ اجتنبا کے آخر میں کیا ہے؟ با، اور با سے ماقبل کیا ہے؟ نون، اس نون کو کسرہ دے دو۔ با پر اسی طرح زبر اور نون کو کسرہ، اور اس سے پہلے جتنے حروف متحرک ہیں ان سب پہ ضمہ پڑھ دو۔ اجتنبا معروف، اجتنبا حمزہ کیا ہے؟ متحرک، اس کو ضمہ دے دو۔ اج، آگے جیم ساکن ہے، ساکن کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اور آگے جو تا ہے وہ بھی متحرک، اس کو بھی کیا دے دو؟ ضمہ دے دو، اور نون کو تو ہم کیا دے چکے؟ کسرہ، تو کیا بن گیا؟ اجتنبا۔ بس یہ طریقہ ہے۔ طریقہ سمجھ میں آیا؟ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، ساروں میں کیا طریقہ ہے کہ آخر سے ماقبل کو کیا کرو؟ کسرہ دے دو۔ آخر سے ماقبل کو کسرہ دے دو، اور پھر اس سے پہلے جتنے متحرک ہیں ہر متحرک کو ضمہ دے دو، اور ساکن کو اپنے حال پر چھوڑ دو، یعنی اس کو ساکن ہی رہنے دو۔ جیسے اکرما، اکرما سے مجہول بناؤ،
उकरीमा, देखो आखिर में क्या है, मीम से माकबल क्या है, रा को कसरा दे दिया। और रा से माकबल मुतहर्रिक कितने, रा से माकबल मुतहर्रिक कितने, एक, सिर्फ हमजा, उसको क्या दे दिया, जम्मा, और काफ को अपने हाल पर छोड़ दिया। सूरत समझ में आ रही है? तो क्या बन गया, उकरीमा। अच्छा, और बाब देख लो, बाब इस्तिफआल देख लो, इस्तफआला, इस्तखराजा, इस्तखराजा से आपने मजहूल बनाना है, आखिर में क्या, जीम से माकबल क्या, रा, इस रा को कसरा दे दो, और रा से माकबल जितने मुतहर्रिक हैं उन सबको जम्मा दे दो और साकिन को साकिन रहने दो। उस्तुखरिजा, देखा, हमजा और ता मुतहर्रिक थे, उनको जम्मा दे दिया, सीन और खास साकिन थे, उनको साकिन रखा, उस्तुखरिजा। दहराजा से आप बनाना चाहते हैं, दहराजा माजी है, आप इसको मजहूल बनाना चाहते हैं, क्या करो, आखिर में क्या है, जीम से माकबल क्या है, रा को कसरा दिया, और इससे पहले हा और दाल, इनमें से मुतहर्रिक कितने, सिर्फ दाल, तो दाल को जम्मा दे दिया और हा को साकिन को अपने हाल पर छोड़ दिया, क्या बन गया, दोहरेजा। तरीका समझ में आया? तो ये मजहूल बनाने का तरीका जिक्र कर दिया इन्होंने। कहते हैं दरी बाब के इस बाब में वह जुमला अबवाब सुलासी मजीद फी, और सुलासी मजीद फी के सारे बाबों में, यानी चाहे मुल्हक हो चाहे गैर मुल्हक, व रुबाई मुजर्रद और मजीद फी, और इसी तरह रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद फी में, दर फेल माजी मजहूल, किसके अंदर, फेल माजी मजहूल में, सिवाय माकबल आखिर, आखिर से माकबल के अलावा कि मकसूर में बाशत, कि आखिर से माकबल जो है वो क्या होता है, मकसूर, आखिर से माकबल जो कि मकसूर होता है उसके अलावा हर हर्फ मुतहर्रिक मजमूम में शवद, हर हर्फ मुतहर्रिक क्या हो जाएगा, मजमूम हो जाता है, मजमूम हो जाएगा, वह साकिन बहाल खुद में मानद, और साकिन अपने हाल पर बाकी रह जाएगा। तरीका समझ में आया? तर्जमा समझ में आया? सवाए माकबल आखिर के मकसूर में बाशत, आखिर से माकबल के वो क्या होता है, मकसूर, उसके अलावा हर हर्फ मुतहर्रिक मजमूम में शवद, हर हर्फ मुतहर्रिक क्या होता है, मजमूम हो जाता है, मजमूम होता है, वह साकिन बहाल खुद में मानद, और साकिन अपने हाल पर बाकी रहता है, यानी पहले साकिन था मारूफ में, मजहूल में भी क्या रहेगा, साकिन ही रहेगा। पस दर उजतुनिबा, पस लिहाजा उजतुनिबा के अंदर हमजा होता हर दो मजमूम मस्त, हमजा और ता दोनों क्या हैं, मजमूम हैं, जो भी मुतहर्रिक है वो क्या है, मजमूम है, सिवाय आखिर से माकबल यानी नून, उसके नीचे क्या है, कसरा है। वह हम चुनी दर उस्तुन सिरा, और इसी तरह किसके अंदर है, उस्तुन सिरा बाबे इस्तिफआल में भी है। भाई बात समझ में आ गई अच्छी तरह? सवाल पैदा होता है कि यही तरीका सुलासी मुजर्रद में भी है। ज़राबा से क्या बन गया, आखिर से आखिर में क्या है, बा से माकबल क्या है, रा को जेर दे दी, कसरा दे दिया, और उससे माकबल जो मुतहर्रिक है यानी ज़ाद, उसको क्या दे दिया, जम्मा दे दिया। तो उसको क्यों नहीं जिक्र किया? तो वजह यह कि एक तो उसका जिक्र पहले गुजर चुका था, दूसरा वहां बात वाज़ेह थी, आसान थी, तो वहां आसान थी, और यहां चूंकि हुरूफ जायद भी आ जाते हैं, यहां जरा मामला मुश्किल मालूम हो रहा था, तो उन्होंने ज़ाब्ता बतला दिया कि माजी चाहे सुलासी मजीद फी की हो, चाहे रुबाई मुजर्रद की हो, चाहे रुबाई मजीद, माजी मारूफ, जब आप उसको क्या बनाना चाहें, माजी मजहूल, तो आखिर से माकबल को क्या दे दो, कसरा, और उससे पहले जितने हुरूफ मुतहर्रिक हैं सबको जम्मा दे दो और साकिन को अपने हाल पर रहने दो। आगे देखिए भाई, वह दरनफी माजी ईबाब व जुमला अबवाब हमजा वसत। आगे एक और बात पहले उसको समझ लो कि इस बाब की माजी मनफी में कौन सा बाब चल रहा है, इज्तनाबा, कौन सा, इज्तनाबा। इस बाब में और जितने भी हमजा वसल वाले बाब हैं, जितने भी हमजा वसल, ये क्या बयान हो रहा है,
با حمزہ وصل کے باب ذکر ہو رہے ہیں نا, با حمزہ وصل والے کتنے باب ہیں؟ 7 باب. ان میں سے پہلا کیا ذکر ہوا؟ اجتنبا, باب افتعال ذکر ہوا. اس کے شروع میں کہتے ہیں جب ما اور لا لے آؤ, یعنی نفی کے لیے کیا لے آؤ؟ ما اور لا. ما ضربا, لا ضربا, آپ پڑھ چکے یا نہیں؟ ماضی میں نفی کے لیے ما بھی لاتے ہیں اور لا بھی لاتے ہیں. تو اب ان کے شروع میں جب ما اور لا لائیں گے, کس پر لائیں گے؟ ماضی پر. اور ماضی یہ تو کون سے باب ہیں؟ حمزہ وصل والے. افتعال شروع میں کیا ہے؟ حمزہ وصل, وہ تو گر جائے گا کیونکہ حمزہ وصل درمیان میں آ جائے تو گر جاتا ہے. تو ما اجتنبا, اب حمزہ کو گرا دو, ما جتنبا, اب اجتماعی ساکنین آ گیا. الف بھی ساکن, ما کا الف بھی ساکن اور آگے جیم بھی ساکن. تو یہ اجتماعی ساکنین علی غیر حدی ہی ہے. علی حدی ہی کیا تھا؟ اجتماعی ساکنین کتنے قسم پر؟ 2 قسم پر. علی حدی ہی وہ ہے جو جائز ہے, اس میں دونوں ساکنوں کو پڑھا جاتا ہے. اور اجتماعی ساکنین علی غیر حدی ہی وہ ہے جس میں دونوں ساکنوں کو باقی نہیں رکھتے, یا ایک کو گرا دیتے ہیں یا ایک کو حرکت دے دیتے ہیں. اور اجتماعی ساکنین علی حدی ہی کسے کہتے ہیں؟ کہ پہلا ساکن کیا ہو؟ حرف مدہ ہو یا تصغیر ہو, اور ثانی ساکن مدغم ہو, اور کلمہ بھی ایک ہو. یہ تینوں شرطیں پوری ہو جائیں گی تو وہ اجتماعی ساکنین علی حدی ہی ہے, اور اس کو اسی طرح پڑھیں گے. جیسے فارن, فارن یہ اجتماعی ساکنین علی حدی ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ الف بھی ساکن اور را مشدد میں سے پہلی را بھی ساکن. دوسری مثال لے لو جس میں یا تصغیر آئے. خاصتن, خاصہ یعنی خصوصیت, خصوصیت. خاصتن اسی کی تصغیر لے آؤ. خویسہ, خویسہ صاد مشدد ہے. خویستن, خویستن چھوٹا خاصہ. کتاب کا کیا معنی؟ کتاب. اور کتاب چھوٹی کتاب, چھوٹی کتاب یعنی اردو میں کہو کتابچہ. بڑی کتاب ہو تو کہیں گے کتاب, چھوٹی سی ہو تو کہیں گے کتابچہ ہے. عربی میں کیا کہیں گے؟ بڑی ہو تو کتاب, چھوٹی سی ہو تو کتیبن, کتیبن. خویستن یہ اجتماعی ساکنین علی حدی ہی ہے. کس طرح؟ یا بھی ساکن اور آگے پہلا سواد بھی ساکن. سواد مشدد ہے نا. اور ہم نے کیا کہا تھا؟ اجتماعی ساکنین علی حدی ہی میں کیا ضروری؟ پہلا ساکن حرف مدہ ہو یا یائے تصغیر ہو. یہ خویستن یا سے پہلے واو پر کیا ہے؟ زبر. تو یہ یائے مدہ تو نہیں لیکن یائے تصغیر ہے. اور دوسرا حرف کیا ہے؟ مدغم ہے. تو یہ کیا ہوا؟ اجتماعی ساکنین علی حدی ہی. اور نیز یہ بھی یاد رکھیں اکثر علماء کے نزدیک وحدت کلمہ بھی ضروری ہے. یہ دونوں ساکن ایک ہی کلمے میں ہونے چاہیے, اور اگر ان 3 میں سے کوئی ایک شرط پوری نہیں ہوتی یا کوئی بھی پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ اجتماعی ساکنین علی غیر حدی ہی ہے. وہاں پھر دیکھیں گے ان 2 ساکنوں میں سے پہلا حرف مدہ ہے یا حرف مدہ نہیں ہے. اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ گرا دیں گے. اور اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہیں تو پھر اس کو حرکت دے دیں گے, اور حرکت موقع کے مطابق آئے گی. زیادہ تر الساکن اذا حرک حرک بالکسر, زیادہ تر کسرہ آئے گا, لیکن بعض جگہ کبھی فتحہ بھی آ جاتا ہے, کبھی ضمہ بھی آ جاتا ہے, لیکن زیادہ تر کیا آتا ہے؟ کسرہ. سورج سمجھ میں آ گئی؟ یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ با حمزہ وصل کے باب ذکر ہو رہے ہیں نا. با حمزہ وصل والے کتنے باب ہیں؟ 7 باب. ان میں سے پہلا کیا ذکر ہوا؟ اجتنبا, باب افتعال ذکر ہوا. اس کے شروع میں کہتے ہیں جب ما اور لا لے آؤ, یعنی نفی کے لیے کیا لے آؤ؟ ما اور لا. تو اب ان کے شروع میں جب ما اور لا لائیں گے تو ما اجتنبا, اب حمزہ کو گرا دو, ما جتنبا, اب اجتماعی ساکنین آ گیا. الف بھی ساکن, ما کا الف بھی ساکن اور آگے جیم بھی ساکن. تو یہ اجتماعی ساکنین علی غیر حدی ہی ہے. تو یہ ما اجتنبا
अलिफ भी साकिन और जीम भी, तो ये इज्तिमाई साकिनैन अला गैर हद्दिही है। और इज्तिमाई साकिनैन अला गैर हद्दिही में क्या करते हैं, अगर अव्वल साकिन मद्दा हो तो उसको गिरा देते हैं, और अगर मद्दा ना हो तो फिर उसको हरकत दे देते हैं। तो यहां अव्वल साकिन क्या है, मद्दा, वो फिर गिर जाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे, मजतनाबा, असल में क्या था, मा इजतनाबा, हमजा वसल गिर गया, क्या रह गया, माजतनाबा। फिर अलिफ और जीम में इज्तिमाई साकिनैन आया, और कौन सा इज्तिमाई साकिनैन, अला गैर हद्दिही, तो अलिफ भी गिर गया। तो कैसे पढ़ेंगे, मजतनाबा, मजतनाबा। लिहाजा कोई आपके सामने कोई मजतनाबा पढ़े तो आपने हैरान नहीं होना, ये वही मान नफी वाला है, इसका अलिफ गिर गया इज्तिमाई साकिनैन की वजह से। इसी तरह ला इजतनाबा, ला इजतनब, इजतनबा का हमजा वसली गिर गया, और फिर अल्लाह का अलिफ साकिन और आगे जीम भी साकिन, तो अलिफ भी गिर जाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे, लजतनाबा। तरीका समझ में आ गया, यही बयान कर रहे हैं। देखिए भाई, कहते हैं वदर नफी माजी ई बाब, और इस बाब की माजी की नफी के अंदर वह जुमला अबवाब हमजा वसल, और सारे हमजा वसल वाले जो अबवाब हैं, चूं हमजा वसल बसबब दर आमदन मा और ला बी उफ्तद, जब हमजा वसल मा और ला के बीच में आने की वजह से गिर जाता है। हमजा वसल क्यों गिरा था, क्योंकि किसके बीच में आ गया था, मा और ला, और उस आगे कलिमे के बीच में आ गया था। तो कहते हैं चूं हमजा वसल बसबब दर आमदन मा व ला बी उफ्तद, मा और ला के अंदर आ जाने की वजह से गिर जाता है। अलिफ मा व ला हम साकित शवद, मा और ला का अलिफ भी साकित हो जाता है। बस मजतनाबा, या मजहूल पढ़ो, मजतुनीबा। आगे लजतनाबा, किताब पे नजर है, या मजहूल पढ़ लो इसी को, लजतुनीबा। आगे भाई मन फातारा, देखो बाब इनफिआल ले आए, मन फातारा, वहां भी हमजा वसल है, गिर गया, मन फातारा या मन फुतीरा। आगे लन फातारा, लन फुतीरा। मस्तन सारा या मस्तुन सेरा, मारूफ पढ़ो या मजहूल, लस्तन सारा या लस्तुन सेरा, गोयंद यूं कहते हैं। तरीका समझ में आया, हमजा वसल भी गिर जाता है और मा और ला का अलिफ भी गिर जाता है इज्तिमाई साकिनैन की वजह से। फिर तर्जमा देख लो भाई, कहते हैं वदर नफी माजी ई बाब, और इस बाब की माजी की नफी के अंदर वह जुमला अबवाब हमजा वसल, और हमजा वसल के सारे बाबों में, इस बाब की माजी की नफी में भी और हमजा वसल के तमाम बाबों में, चूं हमजा वसल बसबब दर आमदन मा वाला भी उफ्तद, जब हमजा वसल मा और ला के बीच में आने की वजह से गिर जाता है, अलिफ मा वाला हम साकित शवद, तो मा और ला का अलिफ भी साकित हो जाता है, गिर जाता है। आगे देखिए भाई, इसमें फाइल दरी बाब व जुमला अबवाब सुलासी मजीद और रुबाई बरवजन मुजार मारूफ आयत। इसमें फाइल का तरीका बतला रहे हैं। इसमें फाइल किससे बनाएंगे, कहते हैं भाई इसमें फाइल मुजारे के वजन पर आएगा। इजतनबा यजतनिबु, यजतनिबु, सिर्फ ये करो कि शुरू से अलामत मुजारे या को गिराओ और मी में मजमूम को लगा दो। यजतनिबु क्या बन गया, मुजतनिबुन, आखिर में तनवीन आ जाएगी। तरीका समझ में आया। इसमें फाइल बनाने का क्या तरीका है, इन सारे बाबों में सुलासी मजीद फी में भी और रुबाई मुजर्रद में भी और रुबाई मजीद फी में भी क्या तरीका है, मुजारे से बनाते हैं। क्या करो, मुजारे के शुरू से अलामत मुजारे गिराओ और मी में मजमूम को ले आओ, तो युक्रिमु से क्या बन जाएगा, मुकरिमुन। युकातिलु से क्या बन जाएगा, मुकातिलुन। युकर्रिमु से क्या बन जाएगा, मुकर्रिमुन। गौर कर रहे हैं आप, बिल्कुल वही मुजारे वाला वजन है, सिर्फ शुरू में अलामत मुजारे की जगह क्या आ गया, मी में मजमूम आ गया। और
यस्तखरिजु से क्या बनेगा? मुस्तखरिजुन, सारा वजन वही है। यही बयान कर रहे हैं। कहते हैं इसमें फाइल दरी बाब, इसमें फाइल इस बाब में, व जुमला अबवाब सुलासी मजीद और रुबाई, और सुलासी मजीद और रुबाई के तमाम बाबों में बरवजन मुजारे मारूफ आयत, मुजारे मारूफ के वजन पर आता है। जुज ई के मी में मजमूम बजाय अलामत मुजारे में आरंद, जुज ई के अलावा इसके के मी में मजमूम बजाय अलामत मुजारे, अलामत मुजारे की जगह पर मी में मजमूम में आरंद ले आते हैं। वमा कबल आखिर कसरा में दहंद, हां एक और कैद भी है। वमा कबल आखिर कसरा में दहंद, और आखिर से माकबल को क्या दे देते हैं? कसरा दे देते हैं। अगर मकसूर न बाशद, अगर वो पहले से मकसूर न हो। हमने तो जो मिसालें की उनमें पहले से ही कसरा था। युकरिमो, पहले आखिर से माकबल जो रा है उस पर क्या है? कसरा। यस्तखरिजु, आखिर में जीम है, जीम से माकबल रा पर पहले से ही कसरा है। अगर पहले से ही कसरा हो फिर तो ठीक है, अगर कसरा ना हो तो फिर कसरा ले आएंगे। जैसे तसर्रफा, यतसर्रफु, यतसर्रफु से क्या बनाना है? इसमें फाइल, तो या को घटाओ और मी में मजमूम ले आओ। मुतसर्रफ, सुनो पहले, मुतसर्रफ हो गया और आखिर से माकबल कसरा है नहीं, तो ले आओ, क्या बन गया? मुतसर्रिफुन। सूरत समझ में आ गई? तो दो अमल करने हैं इसमें फाइल के बनाने के लिए। इन सारे बाबों में सुलासी मजीद फी में भी, रुबाई मुजर्रद में भी और रुबाई मजीद फी में किस वजन पर आएगा इसमें फाइल? मुजारे। मुजारे के शुरू से क्या करो? अलामत मुजारे को गिरा दो और किसको ले आओ? मी में मजमूम को। और आखिर से माकबल अगर कसरा ना हो तो फिर वहां पर कसरा ले आओ। ये माना है। वह माकबल आखिर कसरा में दहंद, और आखिर से माकबल को कसरा दे देते हैं अगर मकसूर न बाशद, अगर वो मकसूर न हो। वह इसमें मफूल मिसले इसमें फाइल में बाशद, और इसमें मफूल जो है वो इसमें फाइल की तरह होता है, मगर माकबल आखिर दरा मफ्तूह में बाशद, लेकिन इसमें आखिर से माकबल मफ्तूह होता है। आखिर से माकबल क्या होगा? आखिर से माकबल मफ्तूह होगा। भाई सूरत समझ में आ रही है? भाई जैसे मुस्तखरिजुन, इसमें मफूल बनाओ, मुस्तखरजुन। मुतसर्रिफुन से इसमें मफूल बनाओ, मुतसर्रफुन। मुकरिमुन, मुकरिमुन से बनाओ इसमें मफूल, मुकर्रमुन। आखिर से माकबल को फतहा दे दिया। मुकर्रिमुन से इसमें मफूल बनाओ, मुकर्रमुन। जी यही बयान कर रहे हैं। कहते हैं वह इसमें मफूल मिसले इसमें फाइल में बाशद, और इसमें मफूल जो है वह इसमें फाइल की तरह होता है, मगर माकबल आखिर दरा मफ्तू में बाशद, मगर उसमें आखिर से माकबल जो है वह मफ्तू होगा। वह इसमें ज़र्फ बरवज़न इसमें मफूल बाब आयत। हां ये जो सुलासी मजीद फी है, रुबाई मुजर्रद है और रुबाई मजीद फी, इसमें आपने पढ़ा है ज़र्फ भी इसमें मफूल के वजन पर आता है। भाई सुलासी मजीद फी, रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद फी, इनमें आपने गौर किया होगा कि इसमें मफूल का जो वजन होता है ज़र्फ भी उसी वजन पर आता है। जैसे बाब इफ़आल से इसमें मफूल क्या था? मुकरमुन, तो इसमें ज़र्फ भी क्या आया? मुकरमुन। बाब तफ़ईल से इसमें मफूल क्या था? मुकर्रमुन, तो ज़र्फ भी क्या आया? मुकर्रमुन। बाब मुफ़ाअला से इसमें मफूल क्या था? मुक़ातलुन, तो इसमें ज़र्फ भी क्या आया? मुक़ातलुन। मालूम हुआ ये अबवाब जो सुलासी मजीद फी है, रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद फी, इनमें जो इसमें मफूल का वजन होगा वही वजन इसमें ज़र्फ का भी होगा, वो भी उसी वजन पर आएगा। तो कहते हैं भाई इसमें ज़र्फ बरवज़न इसमें मफूल बाब आयद, और इसमें ज़र्फ जो है वो उस बाब के इसमें मफूल के वजन पर आता है। वह आला व इसमें तफजील अजी बाब न आयद। भाई सुलासी मुजर्रद के अंदर जब आप गर्दान करते थे तो ज़र्फ के बाद इसमें आला का भी जिक्र करते थे, और उसके बाद इसमें तफजील का भी जिक्र करते थे। लेकिन सुलासी मजीद फी, रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद फी, इनसे न इसमें आला आता है और न इसमें तफजील आता है।
تو کہتے ہیں وہ اعلیٰ و اس میں تفضیل عظیم باب نئے آیت اور اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل اس باب سے نہیں آتا اگر ادائے معنی اعلیٰ منظور باشد. بھائی پھر اگر اعلیٰ کا معنی ادا کرنا ہو پھر اس کا کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس مصدر کے شروع میں ما بھی لگا دو. ما بھی جیسے اجتناب، اجتنب یجتنبو اجتنابن، بچنا، پرہیز کرنا. اب آپ بتلانا چاہتے ہیں پرہیز کرنے کا آلہ یعنی جس چیز کے ذریعے پرہیز کیا جائے تو آپ اس اجتناب جو مصدر ہے اس کے شروع میں ما بھی لگا دیں گے. ما بھی الاجتناب، ما وہ چیز بھی کہ اس کے ذریعے سے الاجتناب کیا کیا جاتا ہے؟ اجتناب کیا جاتا ہے. طریقہ سمجھ میں آیا؟ جیسے اکرم یکرم اکرامن، ما بہل اکرام وہ چیز جس کے ذریعے کیا کیا جائے؟ اکرام کیا جائے. تو سب میں اسی طرح ما بھی مصدر کے شروع میں ما بھی لگا دیں گے. طریقہ سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں اگر ادائے معنی اعلیٰ منظور باشد اور اگر اعلیٰ کا معنی ادا کرنا جو ہے وہ مقصود ہو. منظور کا کیا ترجمہ کریں؟ مقصود. اگر اعلیٰ کا معنی ادا کرنا مقصود ہو تو لفظ ما بھی بر لفظ مصدر بیفزاید، تو ما بھی کا لفظ مصدر پر بیفزاید بڑھا دیتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر ما بھی الاجتناب گویند، ما بھی الاجتناب کہتے ہیں. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ وہ اگر ادائے معنی تفضیل منظور باشد اور اگر اس میں تفضیل کے معنی ادا کرنا مقصود ہو تو لفظ اشد بر مصدر منصوب بے افزایت، تو لفظ اشد بر مصدر منصوب بے افزایت مصدر منصوب پر بڑھا دیتے ہیں. بھائی پیچھے تو کیا تھا؟ ما بہل اجتناب، مصدر پر کیا تھا؟ رفع تھا، ضمہ تھا. لیکن اس میں تفضیل کا معنی ادا کرنا ہو تو مصدر کو منصوب لاؤ اجتنابن، اور اس پر اشد کا لفظ بڑھا دو اشد اجتنابن. اشد کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے. تو اشد، اکثر، اقوا، اقبح وغیرہ اس جیسے لفظ مصدر پر بڑھا دیتے ہیں. کس کی بات چل رہی ہے؟ ثلاثی، مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید. آپ کون سا معنی ادا کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں تفضیل والا بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ پرہیز کرنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ تو اجتناب کا کیا معنی؟ پرہیز کرنا. اس کا مصدر منصوب لے آؤ اجتنابن اور اس پر کیا بڑھا دو؟ اشد. زید اشد اجتنابن، زید زیادہ شدید ہے بے اعتبار اجتناب کرنے کے من عمر، کس کے مقابلے میں؟ عمر کے تو اشد جیسا لفظ بڑھا دیتے ہیں. کبھی اکثر جیسا لفظ بڑھا دیتے ہیں. مثلا زید اکثر اکرامن، اکثر اکرامن مصدر لے آئے اکرام اور اس کو منصوب کر دیا اکرامن اور اس پر کیا بڑھا دیا؟ اکثر. بھئی موقع کے مطابق نا، کہیں پر اشد ٹھیک جڑے گا، کہیں پر اکثر ٹھیک جڑے گا، کہیں پر اقوا ٹھیک جڑے گا. تو مثلا میں نے کیا کہا؟ زیدن اکثر اکرامن من عمر، زید زیادہ اکرام کرنے والا ہے کس کے مقابلے میں؟ عمر کے مقابلے میں. اشد اور اکثر جیسا لفظ شروع میں لے آتے ہیں، اشد، اکثر، اقوا، اور اس کے بعد کس کو لاتے ہیں؟ مصدر منصوب کو. مصدر کو لانا ہے لیکن کس طریقے پر لانا ہے؟ منصوب. یہ تمیز بنے گا اور تمیز منصوب ہوتی ہے، آپ نحو کے اندر پڑھیں گے. پھر سنیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ زید عمر سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہے تو کیا کہوں گا؟ اشد اجتنابن، اشد. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ زید عمر سے زیادہ اکرام کرنے والا ہے تو کیا کہوں گا؟ اکثر اکرامن. یا میں کہنا چاہتا ہوں زید عمر سے زیادہ احسان کرنے والا ہے تو کیا کہوں گا؟ اکثر احسانن. طریقہ سمجھ میں آیا؟ تو لہذا طریقہ کیا ہوا کہ ثلاثی، مزید فی، رباعی مجرد یا رباعی مزید فی. آپ اس سے کیا بنانا چاہتے؟ کون سا معنی ادا کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں تفضیل والا. تو اشد، اکثر، اقوا جیسے لفظ لے آؤ
اور کیا کرو, آگے کس کو لے آؤ, مصدر منصوب کو لے آؤ, منصوب کو لے آؤ. اسی طرح آپ نے جب اس میں تفصیل کی بحث پیچھے گزری تھی, انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ لون اور عیب والے بابوں سے اس میں تفصیل نہیں آتا. بحث یاد ہے؟ جس میں رنگ والا معنی ہو یا جس میں کوئی عیب ہو وہاں سے اس میں تفصیل نہیں. کیوں نہیں آتا؟ وجہ یہ کہ وہاں ایک اور افعالو آتا ہے اور وہ افعالو صفتی ہے, صفت مشبہ. تو اگر اسے اس میں تفصیل بھی آئے اور افعالو صفتی بھی آئے پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کون سا افعالو ہے. لہذا جو لون اور عیب والے ہیں ان سے جو افعالو آتا ہے وہ کون سا افعالو ہے؟ افعالو صفتی, صفت مشبہ, وہ اس میں تفصیل نہیں. جیسے احمر, احمر کا کیا معنی؟ سرخ. یہ اس میں تفصیل نہیں ہے کہ زیادہ سرخ, یہ صفت مشبہ ہے. وزن وہی ہے, افعال اس میں تفصیل بھی ہے اور افعال صفت مشبہ, لیکن یہ صفت مشبہ ہے جو لون اور عیب میں آتا ہے. جیسے ابیض, ابیض کا کیا معنی؟ سفید. زیادہ سفید نہیں کیونکہ یہ اس میں تفصیل نہیں ہے. تو اب یہ جو لون اور عیب ہیں ان سے آپ اگر اس میں تفصیل والا معنی ادا کرنا چاہیں کہتے ہیں وہ بھی یہی طریقہ ہے. اشد وغیرہ جیسے الفاظ لے آؤ. جیسے آپ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز دوسری چیز کے مقابلے میں زیادہ سرخ ہے تو آپ کہیں گے اشد حمرتن ھذا اشد حمرتن من ھذا, یہ چیز اس چیز کے مقابلے میں زیادہ سرخ ہے. اشد لے آئے اور آگے وہ جو مصدر ہے حمرتن اس کو منصوب لے آئے حمرتن, اشد حمرتن. سورج سمجھ میں آ رہی؟ یا آپ بتلانا چاہتے ہیں دوسرے کو فلاں دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہرا ہے. اب بہرا ہونا بھی تو عیب ہے, تو اس کے لیے بھی وہی طریقہ کہ فلان اشد صمما من ھذا. تو حاصل ہے کلام کیا کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی بابوں سے اگر آپ اس میں اعلی کا معنی ادا کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ کیا ہے؟ مصدر کے شروع میں کیا لے آؤ؟ ما به, ما به الاجتناب, ما به الاکرام, ما به التکریم. سورہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر آپ کیا بنانا چاہیں اس میں تفصیل بنانا چاہیں تو پھر کیا کرو؟ اشد, اکثر وغیرہ جیسے لفظ لاؤ اور آگے مصدر کو منصوب لے آؤ. اسی طرح وہ لون اور عیب جن سے اس میں تفصیل نہیں آتا تھا, افعال صفتی آتا تھا, ان میں بھی اگر آپ اس میں تفصیل والا معنی ادا کرنا چاہیں تو اسی طرح اشد وغیرہ کا لفظ لے آئیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے دوبارہ عبارت, وہ اگر ادائے معنی تفضیل منظور باشد, اور اگر تفضیل کے معنی کو ادا کرنا مقصود ہو تو لفظ اشدو بر مصدر منصوب بے افزائند, تو لفظ اشدو کو مصدر منصوب پر بڑھا دیتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر اشد اجتنابن گویند, اشد اجتنابن کہتے ہیں. و در لون و عیب کے در ثلاثی مجرد ہم اس میں تفصیل آزان نہ آیت, اور لون اور عیب کے ثلاثی مجرد میں ان سے بھی اس میں تفصیل نہیں آتا ہے. ہم ادائے معنی تفضیل بہمی وضع کنن, ہم ادائے معنی تفضیل, ہم کا معنی بھی, اس میں تفضیل کے معنی کی ادائیگی بہمی وضع کنن اس کو بھی اسی طریقے پر کرتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر اشد حمرتن, کوئی چیز زیادہ سرخ ہو تو اشد حمرتن کہیں گے. وہ اشد صممن گویند, اور اسی طرح اشد صممن کہتے ہیں. صمم بہرا ہونا, اسم اس الف صاد میم مشدد, اسم یہ صفت مشبہ ہے, بہرے کو کہتے ہیں. یہ اس میں تفصیل نہیں ہے کیونکہ یہ عیب ہے, اور جو عیب والے باب ہوتے ہیں ان سے جو افعالو آئے وہ اس میں تفصیل نہیں ہوتا بلکہ صفت مشبہ. تو اسم سم یسمو سممن, اس سے صفت مشبہ کیا آئی؟ اسم جو بہرا ہو, تو اسم کا معنی ہے بہرا, زیادہ بہرا نہیں کیونکہ اس میں تفصیل نہیں. تو لیکن اگر آپ زیادہ بہرا بتلانا چاہتے ہیں تو کہیں گے اشد صممن زید اشد صممن من عمر, زید زیادہ بہرا ہے عمر کے مقابلے میں. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے بس بھائی, اب آئیے دیکھیے بھائی اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیں.
آج تو میرا ارادہ تھا کہ یہ 7 کے 7 با حمزہ وصل والے باب مکمل کر لیں گے، لیکن چلیے باقی پھر اگلے سبق میں کر لیں گے۔ دیکھیے بھائی، اب اردو کی کتاب پر ملحق کا ذکر رباعی کے ذکر کے بعد آئے گا۔ عبارت مل گئی؟ ملحق کا ذکر رباعی کے ذکر کے بعد آئے گا، کیونکہ اس کا سمجھنا رباعی کے سمجھنے پر موقوف ہے، لہذا اولاً مطلق کا بیان کیا جاتا ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل۔ پہلی کے 7 باب ہیں۔ باب اول افتعال، اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس میں فا کلمہ کے بعد تا زائد ہوتی ہے، جیسے الاجتناب پرہیز کرنا، تصریف ہو اس کی گردان بئی، اجتنب یجتنب اجتنابا فہو مجتنب واجتنب یجتنب اجتنابا فہو مجتنب، الامر منہ اجتنب والنہی عنہ لا تجتنب الظرف منہ مجتنب۔ اس باب میں اور تمام ابواب ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد اور مزید فی میں فعل ماضی مجہول کا ہر حرف متحرک مضموم ہوتا ہے، سوائے ما قبل آخر کے کہ وہ مکسور ہوتا ہے اور ساکن اپنی حالت پر رہتا ہے، لہذا اجتنبا میں حمزہ اور تا دونوں مضموم ہیں۔ اسی طرح استنصرہ میں بھی۔ نیز اس باب کے اور تمام ابواب حمزہ وصل کے ماضی منفی میں جب حمزہ وصل درمیان میں آنے کی وجہ سے گرتا ہے تو ما اور لا کا الف بھی ساقط ہو جاتا ہے، لہذا مجتنبا، لجتنبا، من فطرا، لن فطرا، مستنصرا، لستنصرا کہا جائے گا۔ بھائی طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو انہی کو مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں پھر آپ۔ اس باب میں اور تمام ابواب ثلاثی مزید و رباعی میں اس میں فاعل مضارع معروف کے وزن پر آتا ہے، بجوز اس کے کہ علامت مضارع کی بجائے میم مضموم لے آتے ہیں، اور ما قبل آخر اگر مکسور نہ ہو تو اسے کسرہ دے دیتے ہیں، اور اس میں مفعول اس میں فاعل کی طرح ہوتا ہے، مگر ما قبل آخر اس میں مفتوح ہوتا ہے، اور اس میں ظرف اس باب کے اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے، اور اعلیٰ اور اس میں تفضیل ان ابواب سے نہیں آتے۔ اگر اعلیٰ کے معنی ادا کرنے مقصود ہوں تو لفظ ما بھی مصدر پر زائد کر دیتے ہیں، مثلا ما بھی الاجتناب کہتے ہیں، اور اگر معنی تفضیل ادا کرنے ہوں تو مصدر منصوب پر لفظ اشد زائد کر دیتے ہیں، مثلا اشد اجتنابا کہتے ہیں۔ اور لون و عیب میں بھی جنسے کے ثلاثی مجرد میں بھی اس میں تفضیل نہیں آتا، معنی تفضیل کی ادائیگی اسی طریقے سے کی جاتی ہے، مثلا اشد حمرتن اور اشد صممن کہتے ہیں۔ صمم کا کیا معنی؟ بہرا ہونا جی، اور حمرت کا معنی سرخ ہونا۔ چلیے بس بھائی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔